السلام علیکم۔ قرآن کے مختصر ترجمہ تفسیر کے ساتھ غزالہ عنایت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے آنورڈ 53 تک پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی سٹوری چل رہی ہے جس میں پیچھے بچوں کے قتل کے واقعات تھے۔ اب یہ کہ انہیں نجات دلائی گئی ہے، اور آیت ہے آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ ڈالا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور نجات دلائی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، اور غرق کر دیا فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر۔ اس کی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 رات کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم لوگوں نے بچڑا پکڑ لیا۔ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، وہ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو پیچھے سے بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر معاف کر دیا عنکم ہم نے تمہیں من بعد ذَلِکَ لَعَلَّکُمْ تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کر لیا ہے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے معبود ٹھہرا دیا ایک بچڑے کو، وہ جو سامری نے بنا کے دیا تھا۔ بتاتی ہوں، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو اللہ کے حضور میں، اپنے خالق کے حضور، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے آپ کو، توبہ کرو اور قتل کرو اپنے آپ کو۔ نوٹس کریں کہ کس طرح سے یہ توبہ کا حکم آیا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں کہ اس طرح سے توبہ کرو۔ توبہ کی بھی نا کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے کہ ایسے توبہ کرو، تو یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، سو توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو قرآن میں بار بار انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن توبہ کرو کسی طریقے کے ساتھ توبہ کرو۔ اب یہ معاملہ یوں تھا کہ وہ بچوں کو قتل کرتا تھا فرعون، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی، تو بڑا ہی دردناک معاملہ پیدا ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے لوگ روتے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ان سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان سارے غریبوں کی قوم کو پکڑو جنہیں اس نے غلام بنایا ہوا، انہیں لے کر دریا کے پار نکل جاؤ۔ چنانچہ رات کو وہ حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو لے کے نکلے، راستے میں وہ دریا آ گیا جس کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے اپنا عصا اس دریا پر مارا اور اس میں 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں مر گئی۔ پانی جو تھا وہ ایسے سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے اندر جالی کی طرح کے روشن دان بن گئے تاکہ وہاں سے روشنی بھی آتی رہے۔ تو وہ ساری کی ساری قوم ان راستوں سے آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے، ابھی کنارے پہ پہنچے، تو فرعون صاحب بھی پہنچ گئے اپنا لے کے لاؤ لشکر کہ ماروں ان کو، یہ کہاں میرے غلام بھاگ گئے، یہ نہیں ہوں گے تو میرا تو تخت و تاج گیا۔ جب غلام ہی نہیں ہوگا تو بادشاہ کس چیز پہ بادشاہ بنے گا۔ وہاں پہنچا تو پانی اس وقت کھڑا تھا، چاروں طرف راستہ بنا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اگلے پار اتر رہے تھے۔ تو اس نے اس کو موقع کو یوز کرنے کی کوشش کی کہ شاید میرے لیے بھی کھڑا رہے، ظاہر جہالت تھی، ایمان کی کمزوری تھی، تو وہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے اندر چلا گیا۔ جاتے کیا ہوا، جب عین اس کے اندر درمیان میں پہنچا دریا میں، تو وہ حکم ہو گیا کہ جی پانی مل جائے، تو بغرق ہو گیا۔ اس وقت اس نے توبہ کی بھی کوشش کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور اس کو عبرت بنا کے آج تک اس کی ممی بھی آپ کو پتہ ہے مصر میں پڑی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ ویڈیوز بنا کے فرعون کی ممی بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا۔ اب آ جاتے ہیں آگے کہ یہ کام فرعون کے ساتھ ہو گیا، مارا گیا، ان کو نجات مل گئی۔ اب بنی اسرائیل کی یہ قوم جب آگے پہنچی ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے توریت عطا فرمائیں گے، وہ کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ 40 راتوں کا وعدہ لیا، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہاں ان کو حکم تھا کہ 40 راتوں تک آپ نے وہیں رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، بات چیت میں، اور پیچھے آپ نے کسی سے بولنا نہیں ہے، آنا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنی جگہ پر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ حضرت ہارون اپنے بھائی علیہ السلام کو بنا کر چلے گئے۔ انہوں سے کہا کہ پھر خیال رکھنا ان لوگوں کا۔ 40 راتوں میں وہاں تو توریت عطا ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پیچھے انٹروڈیوس ہو گئے سامری جادوگر صاحب۔ آپ کو پتہ ہے سامری بڑا مشہور نام ہے، اور یہ بندہ اس نے سب لوگوں کا سونا اکٹھا کیا،
اور ان سے کہا جی آپ کو بچڑا بنا کے دیتا ہوں. سونے کا اس نے بڑا سا بچڑا بنا دیا. غالباً اس میں سے آواز بھی آتی تھی، واللہ عالم، مجھے یاد نہیں. لیکن وہ جتنے بھی کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ دوبارہ اس بچڑے کی عبادت کرنی شروع ہو گئے. دوبارہ وہ پوجا پاٹ کا سسٹم شروع ہو گیا. حضرت ہارون نے بہت منع کیا لیکن لوگوں نے نہ سنا. حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12,000 لوگ تھے، ہمراہی تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے. 12,000 لوگ ان کے ساتھ رہے، باقی لوگ سامری کے پیچھے لگ گئے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا جی کہ یہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو بڑا سخت ان کو غصہ آیا، ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. لیکن وہ اب توبہ کرو. توبہ کے لیے قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا ہے یہ کہ قتل کا حکم ہو گیا، تو توبہ کے لیے ان کے لیے یہ راستہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 12,000 لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں، باقی ان لوگوں کو جو بچڑے کی وہ سامری کے پیچھے لگ گئے، اس کی پوجا کرنے لگے، وہ 12,000 لوگ ان لوگوں کو قتل کریں، اور وہ قتل ہونے والے خاموشی کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ خاموشی سے قتل ہو جائیں. لہٰذا جناب قتل عام شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی توبہ کرنے پہ راضی ہیں. بہت بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں. قتل ہوئے، صبح سے شام تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے خاموشی سے اپنے توبہ کے لیے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ان کی قوم تھی، قتل ہو رہی تھی، روئے دعا کی کہ چلیں انہیں بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بخش دیا. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو قتل ہو گئے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں اتنا معاف کر دیا کہ یہ جنتی ہو گئے. تو یہ ہے وہ واقعہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کی. یہ زبردست قسم کا یہ واقعات ہیں. یہ کہانی اس میں شروع ہو گئی، یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت بخشے. آمین.